السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، اور جب ان کے پاس آئی کتاب اللہ کے پاس سے، مصدق لما تصدیق کرنے والی اس کی، معہم جو ان کے پاس تھا، وَكَانُوا اور وہ تھے، من قبل اس سے قبل، اس سے پہلے، یستفتحون فتح مانگتے، علی الذین کفروا کافر لوگوں پر۔ فلما جاءہم پھر جب ان کے پاس آ گیا، ما عرفوا جو انہوں نے پہچان بھی لیا، کفروا بہ تو منکر ہو گیا اس کا انکار کر دیا۔ فلعنۃ اللہ علی الکافرین سو اللہ کی لعنت ہے کافروں پر۔ بئس ما اشتروا بہ انفسہم برا ہے جو بیچ ڈالا اس کے بدلے اپنے آپ کو، ان یکفروا بما انزل اللہ بغیا یہ کہ ان کا انکار کرنا ساتھ اس کے جو نازل کیا اللہ رب العزت نے، بغین ضد کی وجہ سے، یعنی انکار کیا انہوں نے ضد کی وجہ سے۔ ان ینزل اللہ من فضلہ یہ کہ نازل کرتا ہے اللہ تعالیٰ من فضلہ اپنے فضل سے، علی من یشاء جس پر چاہتا ہے، من عبادہ اپنے بندوں میں سے۔ فباؤ پس وہ لوٹے، بغضب علی غضب غصے کے ساتھ غصے پر، وللکافرین عذاب مہین اور کافروں کے لیے رسوائی والا عذاب ہے۔ مصدقاً تصدیق کرنے والا، یہاں لفظ ہے مصدق تصدیق کرنے والا، یعنی ان کی کتابوں میں جو پیشن گوئیاں تھیں تو یہ قرآن مجید جو ہے ان پہلی کتابوں کی تائید اور تصدیق کرنے والا ہے۔ اس کا روٹ ورڈ جو ہے صاد دال قاف ہے، عرفوا پہچان لیا، اس کا روٹ ورڈ عین را فا ہے۔ یستفتحون اس کے دو معنی ہیں، یعنی وہ دعائیں بھی مانگتے تھے اور فتح بھی مانگتے تھے۔ یستفتحون فاتح اس کا روٹ ورڈ ہے، بئس ما با الف سین، اور باغین بغاوت یعنی حد سے بڑھ جانا، باغین یا اس کا روٹ ورڈ ہے۔ اس سے آیت کریمہ میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں جب ان کے پاس آ گئی کتاب اللہ کی طرف سے جو تصدیق کرنے والی تھی جو ان کے پاس موجود، یعنی ان کی کتابوں ان کی تعلیمات کی تائید میں آئی تھی۔ بنی اسرائیل کی طرف یعنی نبی آخر الزمان مبعوث ہوتے ہیں، آپ پر آخری کتاب قرآن مجید نازل کی جاتی ہے، وہ کتاب کو بھی پہچانتے تھے اور صاحب کتاب کو بھی، کیونکہ اپنی کتابوں میں جو جو نشانیاں تھیں وہ آپ میں موجود تھیں۔ انہیں یقین تھا اس بات کا کہ یہ وہی نبی ہیں، وہی کتاب ہے جس کا ہماری کتابوں میں ذکر کیا گیا ہے۔ اتنا یقین تھا کہ کتاب اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے سے پہلے یستفتحون وہ دعائیں مانگا کرتے تھے، فتح طلب کیا کرتے تھے۔ اس کی وضاحت جو ہے یہ ایک انصاری صحابی کی روایت سے ملتی ہے کہ علامہ ابن جریر نے تفسیر طبری کے اندر لکھی ہے، عاصم بن عمر بن قتادہ رضی اللہ عنہ وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ بت پرست قبائل سے تھے، یعنی اوس و خزرج جو کہ مدینے میں دو قبیلے تھے سے ہماری جب ان یہودیوں سے لڑائی ہوتی تو ہم یہودیوں پر جو ہے یہ فتح حاصل کر لیتے، غالب آ جاتے۔ جو ہی ہم فتح حاصل کرتے تو یہ ہمیں بتاتے تھے، یہ یہودی ہمیں بتاتے تھے کہ ہمارا ایک نبی آنے والا ہے، اور اس کی خصوصیات بھی بتاتے تھے، اور یہ کہ جب وہ آ جائے گا پھر ہمیں فتح حاصل ہوگی۔ ان کے بتانے کی وجہ سے وہ صحابی فرماتے ہیں کہ ہم لوگ اتنے آگاہ ہو گئے تھے، ہم سے زیادہ کوئی واقف نہیں تھا، لیکن عجیب معاملہ ہوا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو حضرت عاصم فرماتے ہیں کہ ہم نے تو مان لیا، یعنی آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، انہوں نے نہیں مانا۔ فلما جاءہم جب ان کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، ما عرفوا تو انہوں نے پہچان بھی لیا کہ جو ان کے کتابوں میں پیشن گوئیاں تھیں، وہ نشانیاں تھیں، وہ سب جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود تھی۔ کفروا بہ انکار کر دیا، منکر ہو گئے، پہچان لینے کے بعد انکار کر دیا، منکر ہو گئے۔ یہ ان کی ایسی کبھی حرکت تھی کہ وہ اس پر بجا طور پر جو ہے اس سزا کے مستحق تھے کہ انہیں راہ ہدایت سے دور کر دیا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت کی لعنت کے یہ مستحق بنے، اللہ کی رحمت سے دور ہوئے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بئس ما اشتروا
مطلب یہ کہ ان یہودیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تصدیق کے بدلے تکذیب کی اور آپ پر ایمان لانے کے بدلے کفر کیا، آپ کی نصرت و امداد کے بدلے جو ہے وہ دشمنی کی۔ اس وجہ سے اپنے آپ کو جس غضب الہی کا یہ سزاوار بناتے ہیں وہ بدترین چیز ہے، یعنی اپنے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت اور دشمنی کی وجہ سے جو ہے وہ اس سزا کا مستحق بنے، تو وہ بدترین چیز ہے جو بہترین چیز کے بدلے انہوں نے لی۔ اس کی وجہ سوائے حسد و بغض، نسلی تعصب تھا جس سے ان کی آنکھیں جو ہے وہ اندھی ہو گئی، انہیں حق نظر نہیں آ رہا تھا، حسد کیا، اتنا شدید انکار کیوں کیا؟ ان ينزل اللہ من فضلہ علی من یشاء من عبادہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کے قبیلے میں سے نہ تھے بلکہ آپ عرب میں سے تھے، یہ سارے بنی اسرائیل تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام جو ہے ان کا لقب اسرائیل تھا، آگے ان کی نسل چلی وہ ساری کی ساری بنی اسرائیل کہلائی۔ دوسری لڑی جو بنی اسماعیل، اس میں کوئی نبی نہیں آیا، پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سوائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری پیغمبر تھے، جتنے انبیاء آئے موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان بشمول موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سارے کے سارے بنی اسرائیل تھے، اس لیے ان کو انتظار تھا کہ آخری پیغمبر بھی بنی اسرائیل میں سے ہی آئے گا۔ ان کی کتابوں میں آپ کی صفات کے بارے میں پیشن گوئیاں موجود تھیں، جب آپ آئے پہچان لینے کے بعد انکار کر دیا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فضل کسی اور پر کیوں کر دیا، لیکن اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ اللہ جس پر چاہتا ہے اپنا فضل کرتا ہے۔ فباؤ بغضب علی غضب وللکافرین عذاب مہین، جہاں سے ان کو سب سے بڑی رحمت لے کر لوٹنا تھا، وہاں سے وہ اپنی شامت اعمال کی وجہ سے اللہ کا غضب لے کر لوٹے۔ یعنی اگر وہ مان لیتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو اور اس آخری کتاب قرآن مجید کو، تو ان کے لیے دنیا اور آخرت دونوں کی سعادت جو ہے، کامرانی جو ہے وہ تھی اس میں، اور مگر ان کی بدبختی نے ان کو سزا کا مستحق بنا دیا اور رسوائی والا عذاب ان کا مقدر بن گئی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے، اس قرآن مجید کو صحیح طور پر سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اور اس کے ساتھ جو ہے وہ تعلق ہمارا ہمیشہ جڑا رہے اور ہمارا خاتمہ بالایمان فرما دے۔ والسلام علیکم۔